رام اللہ سے تعلق رکھنے والی فلسطینی صحافی فاہیہ شالاش، جنہوں نے برزٹ یونیورسٹی سے جرنلزم کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور ایک مقامی نشریاتی چینل میں کلیدی معاون کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں، کے مطابق اسرائیلی جیلوں سے الگ ہونے والے فلسطینی جوڑوں کی بڑی تعداد نے بچے پیدا کرنے اور خاندان کی پرورش کے لیے جیلوں سے نطفے اسمگل کرنے کا سہارا لے لیا ہے۔ فاہیہ شالاش کا کہنا ہے کہ ٹرانسپلانٹیشن کی یہ طریقہ کار سے بچے پیدا کرنا کوئی آسان عمل نہیں ہے، خاص طور پر ایسی فلسطینی خواتین کے لیے کہ جنہیں اپنے شوہروں کے بغیر اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ فاہیہ کہتی ہیں کہ برسوں سے تل ابیب مقبوضہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے فلسطینیوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا برتاؤ کیا جاتا رہا ہے، جسے انسانی حقوق کے گروپ اس جدید دور کی نسل پرستی کہتے ہیں۔ فاہیہ کا کہنا ہے کہ اس وقت 7,000 سے زائد فلسطینی مرد اسرائیلی جیلوں میں مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں اور جیلوں میں قید ہیں، جن کے جیلوں سے باہر آنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ فاہیہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں کے سلوک کی یہ مثال واضح ہے کہ اسرائیلی فلسطینی قیدیوں کو ازدواجی ملاقاتوں کی اجازت بھی نہیں دیتے، جو کہ دنیا بھر کی بہت سی جمہوریتوں میں عام رواج ہے۔ لہٰذا ایسی خواتین جو بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھانا چاہتی ہیں لیکن ان کے شوہر ان کے پاس نہیں ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے IVF یعنی ان وٹرو فرٹیلائزیشن کے ذریعے بچے پیدا کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ فاہیہ ایک 34 سالہ فلسطینی خاتون رینان الصالح کے حوالے سے اس کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ 2010 میں 34 سالہ فلسطینی خاتون رینان الصالح نے اسلام حامد سے شادی کی، جن کا تعلق رام اللہ کے مشرقی قصبے سلوات سے ہے، جس کے کچھ حصے پر اسرائیلیوں کی غیر قانونی بستی قائم ہے۔ وہ ایک خاندان کی خواہش مند ہے اور اس کی خواہش تھی کہ انہیں بچے ہوں اور وہ اپنی نسل آگے بڑھائیں، لیکن شادی کے چند ماہ بعد فلسطینی سیکیورٹی سروس نے ان کے خاوند حامد کو اسرائیلی آبادگاروں کی گاڑی پر گولی چلانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ اس فلسطینی خاتون کے خاوند کو 21 سال کی سزا کا سامنا ہے۔ آج اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جس کا نام خطاب رکھا گیا ہے۔ اس خاتون کے حوالے سے فاہیہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے بامشکل ہی وہ وقت ایک ساتھ گزارا ہو کہ وہ کبھی کوئی اولاد پیدا کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے ایسی تمام خواتین کے لیے واحد آپشن صرف کسی بھی طرح جیل سے سپرم یعنی نطفے کی سمگلنگ کے علاوہ ان کے پاس خاندان آگے بڑھانے کا دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ جیل سے سمگل شدہ نطفے سے ان وٹرو فرٹیلائزیشن سے بچے پیدا کریں، جو حقیقتاً ایک مشکل ترین عمل ہے، لیکن ان خواتین کے جن کے خاوند جیلوں میں ہیں سوائے اس کے دوسرا کوئی آپشن ان کے پاس موجود نہیں۔ اب تک ان وٹرو فرٹیلائزیشن کے ذریعے پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد 120 بتائی گئی ہے، جن میں سے کئی خواتین اس عمل کے بعد کامیابی سے بچے پیدا کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔